السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اسے سکھائے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات، ایک ایک حکم ہمارے لیے دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اچھا کہا وہی اچھا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو برا کہا وہ برا ہے۔ اگر ساری دنیا مل کر بھی کسی چیز کو اچھا کہے اور اللہ کے نبی نے اسے اچھا نہیں کہا ہے تو وہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے لوگ مل جائیں اور کسی چیز کی برائی بیان کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا کہا ہے تو کبھی قیامت تک وہ چیز بری نہیں ہوگی، وہ اچھی ہی رہے گی۔ قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کو سند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اے ایمان والو، تم میں جو قرآن پاک کے پڑھنے کا عمل اختیار کر لے یا پڑھانے کا عمل اختیار کر لے وہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں اچھا ہے۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ اللہ پاک ہمارے دل میں بھی وہ بات ڈال دیں۔ آج ہمارے یہاں کسی چیز کے اچھا ہونے اور کسی چیز کے خراب ہونے کا ہمارا اپنا ایک معیار ہے۔ ہم نے اپنا ایک معیار خود سے تیار کر لیا ہے کہ ہم کس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اور کس چیز کو خراب سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا ساری کسی چیز کو اچھا کہنے لگ جائے تو کیا ہم بھی اسی طرف چلے جائیں گے کہ دنیا اچھا کہہ رہی اس لیے وہ اچھا؟ یا ہم دیکھیں گے پلٹ کر کے ہمارے آقا اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ بس بات یہ ہے کہ وہیں پر ہم جا کر رک جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو اپنی زندگی میں لانے سے ہم دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس میں کچھ نقصان ہو جائے گا، اس لیے ہم رک جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ایمان کی کمزوری اور کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ ایمان والے کا دل گوارا کرے گا کہ جس چیز کو اللہ کے نبی نے اچھا کہا ہے وہ کبھی بری ہو نہیں سکتی، اس کی اچھائی میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اس کو اچھا مان کر زندگی گزارنا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ آج چونکہ ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہے، یوں کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے دماغ پر ایک بخار چڑھا ہے، اور وہ بخار ہے اس بات کا کہ ہمارے یہاں قرآن پاک کا ایک جشن، قرآن پاک کے نسبت سے ایک بہت اچھا عمل ہونے جا رہا ہے، اور ہم لوگ بھی، آپ لوگ بھی، سب لوگ
دل و جان سے متوجہ ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ کام بڑے پیمانے پر اچھے سے ہو جائے، تو اسی کا ایک بخار چڑھا ہے اور اسی سلسلے کی یہ باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کوئی تقریر آپ کے سامنے آج نہ کر سکوں۔ صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے اندر ایک تڑپ پیدا کرنے کا ارادہ ہے۔ جب یہ علمی پیاس جاگے گی تو آپ انشاءاللہ آنے والے جمعہ کو چھک کر پئیں گے۔ یہ یو پی کی زبان ہے جی، چھک کر کھا لو اور چھک کر پی لو، یہ بہار کی زبان نہیں، مطلب سیر ہو کر کھاؤ اور سیر ہو کر پیو۔ تو انشاءاللہ علمی سیرابی تو آپ کو آئندہ جمعہ کو ملے گی اور آنے والے سنیچر کو۔ میں تو صرف اس کی طلب آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مشن کامیاب ہو جائے، اور آپ اس طلب اور طلب کو لے کر جب آنے والے جمعہ کو آئیں گے اور سنیچر کے پروگرام میں شریک ہوں گے تو آپ کو بہت نفع ہوگا، اور آپ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے سیرابی حاصل کریں گے۔ ہم نے بہت کچھ کو نہیں سمجھا ہے، ہم نے بہت سی چیزوں کو کم سمجھا ہے۔ یہ قرآن پاک جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہمارے موبائلوں میں ہوتا ہے، ہماری دکانوں میں بھی ہوتا ہے، سچی بات یہ ہے کہ اگر اس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں آ جائے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو ہماری زندگی کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ ایک نقشہ تو یہ ہے کہ ہمارا رشتہ بہت کمزور ہے قرآن پاک سے۔ اب یہ بات آپ کو تو اچھی نہیں لگے گی، لیکن ہے تو سچائی۔ سچائی یہ ہے کہ قرآن پاک کے پڑھنے کا طریقہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ جس نے قرآن پاک کو اتارا ہے اس نے اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ قرآن پاک میں اس نے حکم فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو اس کے قاعدے قانون کے مطابق ٹھہر ٹھہر کر اچھے سے پڑھو۔ اور ہمارے ہاں نقشہ یہ ہوتا ہے کہ بس بچے کو حروف ملانے کا قاعدہ سکھا دیا جائے اور بچہ حروف ملا کر قرآن پاک کو پڑھنے لگ جائے، اور اسے قرآن پاک کا پتہ نہیں ہے کہ جس چیز کو وہ پڑھ رہا ہے وہاں پر اس سے کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، اسے پتہ نہیں، مگر یہ کہ باپ ماں بھی خوش ہیں اور بچہ بھی خوش ہے کہ ہم نے قرآن پاک پڑھ لیا، ختم کر لیا۔ یہ کوتاہی ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کو جیسا وہ اتارنے والا، قرآن پاک کا نازل کرنے والا اللہ چاہتا ہے، اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن پاک پڑھنا سکھایا ہے، امت کو ویسے ہی سیکھنا چاہیے، ویسے ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کی قدر و قیمت ہوگی تو انسان کوشش کرے گا کہ اس کو سیکھے۔ میں نے ابھی چند جمعہ پہلے ایک سچی بات بتایا تھا کہ قرآن پاک اللہ کی نظر میں بہت محبوب ہے، اس لیے کہ وہ اس کا کلام ہے، اور کلام پاک کے مقابلے میں اللہ کا دوسرا کلام اور نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ توریت، زبور، انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسولوں پر اترا ہے، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ نے قرآن پاک کو عطا فرمایا ہے وہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ یہ افضل ترین کتاب ہے تمام آسمانی کتابوں میں بھی، اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی کتاب بھی نہیں، آخرت کی کتاب، آسمان کی کتاب بھی نہیں۔ اس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، اور کسی کتاب کی حفاظت کا اللہ نے کوئی ذمہ نہیں لیا ہے۔ وہ ساری کتابیں دنیا میں لائبریری میں کہیں پر ہوں گی، اپنے اپنے کلیساؤں میں، عبادت گاہوں میں، لیکن وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں ہے جس شکل میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کو اتارا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا۔ وہ اپنی شکل میں پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں۔
لیکن قرآن پاک جو اللہ نے اپنے آخری محبوب ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، وہ بالکل حرف بحرف منعن جیسا اللہ نے اپنے نبی پر اتارا، آج آپ کے الماریوں میں، آپ کے کتاب گھروں میں اور آپ کی دکانوں میں، آپ کے سینوں میں، آپ کے موبائل میں، ہر جگہ موجود ہے۔ دنیا بہت کوشش کر رہی ہے کہ اس میں گڑبڑ ہو جائے۔ لوگ لکھ رہے ہیں قرآن پاک کے دشمن، اللہ اس کے رسول کے دشمن، وہ الگ سے کوئی قرآن لکھ رہے ہیں، اس کا بھی نام قرآن پاک رکھ رہے ہیں، اور وہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں وہ نسخہ ان کا آ جائے تاکہ یہ انجان مسلمان اس کو بھی قرآن ہی سمجھ کر پڑھنے لگ جائیں۔ جن مسلمانوں کو اپنے قرآن کی صحیح پہچان نہیں ہوگی، وہ تو دیکھیں گے مسجد کی الماری پر وہ قرآن رکھا ہے اور اسی انداز میں جلد ہے، اسی انداز میں چھپائی ہے، تو وہ اٹھا کر پڑھنے لگیں گے، جبکہ وہ اللہ کا اتارا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ اللہ کے دشمنوں کا لکھا ہوا قرآن ہے۔ یہ کوششیں بہت جاری ہیں، ہو رہی ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو اللہ کی کتاب سے، قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کر لینا چاہیے، اسی میں خیر ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنا بھی خیر، پڑھانا بھی خیر، اور پڑھنے پڑھانے کا انتظام کرنا بھی خیر، اس میں جو کچھ بھی تعاون ہو وہ کرنا بھی کار خیر۔ قرآن پاک کی نسبت سے کوئی قدم اٹھ گیا وہ بھی خیر ہے۔ قرآن پاک کی نسبت سے محبت میں اگر ایک جملہ بھی منہ سے نکل گیا اس میں بھی خیر ہے۔ قرآن پاک کے سلسلے میں کوئی بات دماغ میں آ گئی، فکر ہو گئی، اس میں بھی خیر ہے۔ قرآن پاک کا ہر کام خیر۔ اور ایک جگہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا له ولا تکن الخامسہ فتہلک۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم علم والے بن جاؤ، کن عالما، علم والے بن جاؤ، اور اگر نہیں بن سکے تو علم سیکھنے والے بن جاؤ، متعلم، اسٹوڈنٹ بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسری کیٹیگری ہے، تیسرا درجہ ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ، او محبن، ان سے محبت کرو۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، دل میں گنجائش نہیں ہے، دل سخت ہے، کسی سے محبت نہیں کرتے سوائے پیسے کے، اور محبت ہے تو ایک پیسوں سے محبت، اور کسی سے محبت نہیں، تو بچنے کا ایک راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور عطا فرما دیا۔ فرمایا اگر تم محبت کرنے والی بھی نہیں بن سکتے ہو، سننے والے بن جاؤ، پڑھنے پڑھانے والے کے درمیان بیٹھ کر سننے والے بن جاؤ۔ ولا تکن الخامس، اس چار کو چھوڑ کر کہ علم والے بن جاؤ، علم سیکھنے والے بن جاؤ، یا اس کو سننے والے بن جاؤ، یا کم از کم اس سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے ہو، پانچویں مت بن جانا، ولا تکن الخامس، پانچویں مت بن جانا، فتح کا برباد ہو جاؤ گے۔ اگر پانچویں بن گئے، ان چار کیٹیگری کو چھوڑ کر کسی پانچویں کیٹیگری میں چلے گئے تو تمہارا کوئی ٹھکانہ دنیا کے اندر نہیں ہوگا۔ یوں نہیں کہہ دیا کسی نے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جنہوں نے دنیا میں عزت پائی ہے نا، وہ اسلام کی بنیاد پر عزت پائی ہے، اور ہم جو خار ہو رہے ہیں قرآن سے رشتہ توڑ کر خار ہو رہے ہیں۔ ہم نے قرآن پاک سے کس درجے میں رشتہ جوڑا ہے؟ ہم سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، سننے والے ہیں، ان چار درجوں میں ہم کس درجے پر کھڑے ہوئے ہیں؟ اگر یہ چار چیزیں بھی ہماری زندگی میں ان میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو یقینی طور پر پھر ہم پانچویں میں جا رہے ہیں، اور پانچویں میں ہلاکت و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتُهْلِكَ، اگر تم پانچویں بن جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، ہلاکت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور حدیث میں سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ فمن عاداہم فقد عاد اللہ ومن والاہم فقد وال اللہ۔ دہلوی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ قرآن پاک کے حفظ کرنے والے، قرآن پاک کے اٹھانے والے، یہ اٹھانا آسان نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تو اپنی یہ امانت آسمان پر پیش کیا کہ تم لے لو، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، زمین پر پیش کیا کہ تم لے لو، والجبال، پہاڑ پر پیش کیا کہ تم لے لو، فابینا ان یحملنها، ان سب نے اس کو اٹھانے سے معذرت کر لیا کہ ہم سے نہیں ہوگا مالک۔ پہاڑ پر ساری دنیا کے لوگوں کو کھڑا کر دیجئے، اس کا بوجھ تو ہم اٹھا لیں گے، لیکن آپ کے کلام کا بوجھ اٹھانا ہمارے بس کا نہیں۔ اس آسمان نے کہہ دیا کہ ہم سب کچھ اٹھا سکتے ہیں آپ کے فضل و کرم سے، لیکن آپ کے کلام کے اٹھانے کی طاقت ہمارے پاس نہیں۔ زمین نے کہا پوری دنیا کے انسان کو اور ان کی لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگوں کو ہم برداشت کر سکتے ہیں میرے اللہ، لیکن آپ کے کلام کو برداشت کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں۔ اور برداشت کس نے کیا؟ حملہ الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ اور اللہ کو انسان کے اس عمل پر اتنا پیار آیا ہے، اتنا پیار آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر کے کہا ہے انہ کان ظلوما جہولا، کیسا بھولا بھالا ہے، انجان ہے، نادان ہے، میرے کلام کو اس نے اٹھا لیا۔ جیسے ایک چھوٹا سا بچہ اگر کچھ کرتا ہے تو باپ ماں خوش ہو کے کہتا دیکھو چھوٹے سے بچے نے یہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا خوش ہو۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن پاک کے اٹھانے والے، جن کو ہم اپنی زبان میں حافظ قرآن کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن پاک کو اٹھانے والے یعنی قرآن پاک کو حفظ کرنے والے اللہ کے دوست ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے۔ ہم لوگ جو سند لکھ کے کسی حافظ کو دے دیتے ہیں اس کا کوئی ویلیو ہے؟ لیکن ویلیو تو یہاں ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا قرآن پاک کو حفظ کرنے والے کو سند، یہ اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ۔ ہم میں سے کوئی ان کو اولیاء اللہ نہیں کہے گا، بھائی تو ہمارے گھر کے بچے ہیں، یہ کرکٹ کھیلتے ہیں، کبڈی کھیلتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کا، یہ اولیاء اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ پاک نے اپنے وہاں پر ان کو اولیاء اللہ کا مقام عطا فرمایا ہے، اولیاء اللہ کے درجے میں ان کو رکھا۔ دنیا میں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات، لیکن آخرت میں یہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھیں گی کہ اچھا یہ جن کو ہم دنیا میں ایسا سمجھ رہے تھے یہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اللہ کے ایسے بڑے دوست ہیں، اللہ نے ان کے لیے یہ مقام رکھا ہے، یہ جگہ عطا فرمایا ہے۔ اگر ایسا ہم دنیا میں سمجھ لیتے، جان لیتے تو ہم بھی اور ہمارے گھر کے سب لوگ۔ ابھی بھی ہمارے سماج میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں ایسے مسلمان بستے ہیں جن کو اللہ پاک نے اولاد کی نعمت عطا فرمایا ہے، تو انہوں نے اس نعمت کی قدر اس انداز میں کیا ہے کہ میرے سب بچے بچیاں پہلے حافظ بنیں گے پھر کچھ اور کریں گے۔ ایک بندہ کے
4 بیٹیاں اور 1 بیٹا اللہ نے عطا فرمایا. وہ 5 کے 5 مسجد میں آ کے حفظ کر رہے ہیں. ان میں ایک تو پار لگ گیا، کل 1.5 سال میں 30 پارہ کا حافظ ہو گیا. اس کی بہن بڑی والی، بہنوں میں سب سے بڑی والی، وہ 24 میں پہنچ گئی. بس ایک چھلانگ لگائے گی انشاءاللہ اگلے اسٹیپ میں پار. اس کی دوسری والی وہ بھی لگ بھگ 15-16 میں آ گئی. اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. اور اس کی 2 چھوٹی ہیں. تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کی عمر ہے، آپ نے اس کو حفظ میں کیوں لگایا؟ وہ بھی 5-6 پارہ کی حافظ ہے. 6 سال کی بچی 6 پارہ کی حافظ. اس کے دل میں بات آ گئی کہ دنیا کا جھمیلہ تو ہوتا ہی رہے گا زندگی بھر، یہ نعمت ہمیں کہاں پھر ملے گی اگر یہ چھوٹ گئی. اس نے لگا دیا اور اللہ نے اس کو دکھلایا کہ دیکھو اس زمانے میں بھی ایسے اللہ کے پیارے ہیں جو اپنے بچیوں کی زندگی کی قدر جانتے ہیں کہ یہ بچے کچھ ہوں چاہے نہ ہو لیکن حافظ قرآن تو ہو. ان کے دل میں اللہ نے ڈالا. تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن پاک کے حفظ کرنے والے، اٹھانے والے اللہ کے دوست ہیں. فمن عاداہم فقد عاد اللہ، اگر کسی نے ان سے دشمنی کر لیا وہ اللہ سے دشمنی کرے گا. یہ معمولی سند ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کوئی جھٹانے کی ہمت کرے گا؟ حضور نے فرمایا فمن عاداہم فقد عاد اللہ، جس نے ان سے دشمنی کیا، عداوت کیا، وہ اللہ سے عداوت کر رہا. ومن والاہم فقد وال اللہ، جس نے ان سے دوستی کر لیا وہ اللہ سے دوستی کرے گا، اللہ سے دوستی کا پھل بھی پائے گا. بس یہ باتیں اللہ ہمارے دل میں اتار دینا تو پھر دنیا کا نقشہ دوسرا ہوگا. آج ہم کسی چیز کو اونچا درجہ دیتے ہیں اور کسی کو نظروں سے گھٹاتے اور گراتے ہیں تو ہم ذرا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہو بہو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہماری زندگی میں اصلاح آئے. ایک بات اور عرض کرنا ہے قرآن پاک کی روشنی میں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ فرقان کی آیت 19واں پارہ کے پہلے پیج پر ہے. اللہ کا ارشاد ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. حشر کے میدان میں جب اللہ رب العزت قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کی زندگیوں کا حساب کتاب لے رہے ہوں گے اور ہر بندہ اس امید میں ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، گنہگاروں کے لیے شفاعت فرمانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور آپ کی شفاعت کی بنیاد پر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. عین اسی وقت میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقدمہ دائر کر دیں گے اللہ کے دربار میں. اور وہ کس کے خلاف؟ امت کے خلاف. قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں، یہ اپنی طرف سے کوئی ترجمہ نہیں بنایا ہوا، آپ ایک ایک لفظ کا ترجمہ خود کر لیجئے. وقال الرسول، رسول کہیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک میری قوم نے، اتخذوا ھذا القرآن، بنا لیا تھا اس قرآن کو چھوڑ دینے والی چیز. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے میرے پروردگار، رسول کہیں گے اے میرے پروردگار، میری قوم نے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں، پیارے نبی کے غصہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں.
پیارے نبی کے پیار اور محبت کا اندازہ اس وقت آپ نے لگا لیا جب طائف کے پہاڑ پر دنیا نے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا تھا۔ اللہ کے نبی لہو لہان ہو گئے تھے، اللہ کے نبی بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے، فرشتوں میں کھلبلی مچی ہوئی تھی، فرشتے تڑپڑا رہے تھے کہ ہم اللہ کے نبی کی کیسے مدد کر دیں۔ اللہ سے اجازت لے کر آئے تھے، اللہ نے فرمایا میرا نبی جو کہہ دے کر دو۔ فرشتے آ گئے، اللہ کے نبی پورا پاور لے کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے، آپ کے اشارے کا دیر ہے، آپ خالی ہاں کہہ دیجئے، ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں، طائف والے کا معاملہ صاف، ختم، کہانی ختم۔ آج یہ اللہ کے نبی پہ پتھر برسا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں جان رہے، اللہ کے نبی کو گالیاں دے رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ بس ان دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیتے ہیں اور قصہ ہی پاک ہو جائے گا، آپ کا کوئی دشمن دنیا میں موجود نہیں رہے گا۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے اللہ ان کو معاف کر دیجیے، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، یہ میری قوم کے لوگ ہیں، مجھے جانتے نہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو معاف کر دیجیے۔ یہ اگر نہیں مانتے ہیں، میری بات نہ مانیں، ان کی اولاد آئے گی وہ میری بات مان لے گی، اگر یہ مٹ جائیں گے تو پھر ان کی اولاد بھی محروم ہو جائے گی۔ اے اللہ ہم ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں۔ اور میری قوم ان کو بھی کہا تھا، جنہوں نے پتھر مارا حضور کو، حضور نے ان کو بھی اپنی قوم کہا، لیکن یہاں پر غصہ حضور پاک کا اتنا اونچا ہے، فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے والے میری قوم کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک کس لیے ہے؟ بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے۔ قرآن پاک کس لیے ہے؟ تعویذ کے لیے۔ قرآن پاک کس لیے ہے؟ بیماروں کو اس کا ہوا لگانے کے لیے۔ قرآن پاک کس لیے ہے؟ اپنے جھوٹی باتوں کو سچ کرنے کے لیے قسم کھانا قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر، تاکہ میری جھوٹی بات دنیا مان لے کہ سچ ہے۔ بات تو جھوٹی ہے لیکن قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کر دنیا کو بتا رہے کہ یہ سچی ہے۔ قرآن پاک کا یہ استعمال اس قوم میں ہو رہا ہے، پھر قوم کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ رب العزت کے ہاں جب یہ مقدمہ دائر ہوگا تو ہم کہاں پر ہوں گے؟ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک سے اپنا رشتہ دنیا کے اندر مضبوط کر لیں۔ قرآن پاک کا رشتہ یہ ہے کہ ہم خود پڑھنے والے بنیں، ہماری نسل کا کوئی بچہ بچی قرآن پاک سے محروم نہ رہے، اور ہم قرآن پاک کو پڑھنے والے بھی بنیں، سمجھنے والے بھی بنیں۔ سمجھنے کا تو عجیب معاملہ ہے کہ مسلمان کو کبھی یہ گوارا بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن پاک کی کسی ایک آیت کا معنی مطلب بھی ذرا پڑھ لیں یا سن لیں۔ اگر اردو پڑھے ہوئے ہیں تو ہر جگہ اردو میں قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے۔ اگر ایمان والے کے دل میں تڑپ ہو تو ایک آیت بھی معنی کے ساتھ پڑھ لے گا روزانہ، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے اللہ ہم بس اتنی ہی گنجائش تھی میرے پاس کہ ہم دنیا میں پھنسے ہوئے تھے، مگر ایک آیت قرآن پاک کو پڑھ کر اس کا معنی ہم پڑھ لیتے تھے۔ پڑھ نہیں سکتے تو جہاں قرآن پاک کے معنی اور مطالب پڑھائے جاتے ہیں، سکھائے سنائے جاتے ہیں، شریک ہو جائے اس میں۔ متعلم میں وہ بھی آ جائے گا سیکھنے والوں میں، مجلس میں بیٹھ جائے تھوڑی دیر، اپنے دنیا کے سارے کاموں سے وقت فارغ کر کے تھوڑا سا قرآن پاک سیکھنے والا بن جائے۔ ہر گھر میں جہاں یہ معرہ قرآن پاک ہوتا ہے، معرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغیر معنی والا، ایک مترجم قرآن پاک بھی رکھنا چاہیے۔ جس عالم سے ہمارا دل رجوع کرتا ہے اسی عالم کا ترجمہ اپنے گھر میں رکھ لیں۔
گھر والوں کے اکٹھا کر لیں، جمع کر لیں، قرآن پاک کھول کر خود پڑھیں یا دوسرے کو کسی کو کہہ دیں کہ بھائی پڑھو، زیادہ نہیں 1-2 آیت بھی پڑھ لیں، اس کا معنی بھی پڑھ لیں، نفع تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں، نفع تو ہوگا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے والا خاندان میں ایک بچہ ہونا چاہیے، کوئی بچی ہو جائے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں، اتنی گنجائش نہیں ہے، تو ہمارے سماج کا، ہماری قوم کا جو بچہ بچی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، ہم اس کے لیے جو کر سکتے ہیں کم سے کم وہ بھی کر لیں، ہم اس کا حوصلہ بڑھا دیں۔ جی یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ایک گھر میں اگر 2 بچہ ہے اور ایک بچہ سوٹڈ بوٹڈ گاڑی پر، کار پر، بسوں پہ بیٹھ کر جب بڑے اسکول میں جاتا ہے، اور دوسرا بچہ جب اسی گھر سے، اسی باپ کا بیٹا مکتب کے لیے آتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک پہاڑ ہوتا ہے، اور اس پہاڑ کا بوجھ ہم محسوس نہیں کرتے، مگر دل تو ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ میرا بھائی، میری بہن اتنے سوٹ میں، بوٹ میں، جوتا پر پالش بھی ہے، بس اس کے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہے، کار اس کے دروازے پہ لگی ہوئی ہے، اس کو اسکول میں لے جا رہے ہیں، اس کے لیے اتنا فیس، اتنا او بھگت، اور ہم کہاں جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے دل پہ بوجھ بڑھتا ہے، اور اس کے دل کے بوجھ کو اتارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس کے حوصلے کو بلند کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم وہی کرنے لگ جائیں، اس میں بھی اجر ہے۔ بہرحال ہمیں قرآن پاک سے اپنا رشتہ مضبوط کر لینا چاہیے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کی اس مسجد کو، جس مسجد کا نام تو فقیر باڑہ جامع مسجد اب ہو گیا، پہلے مسجد فقیر باڑہ ہی تھا، اب جامع مسجد فقیر باڑہ ہو گیا، اس کو جو مقام و مرتبہ اللہ پاک نے اس مسجد کو قبولیت کا عطا فرمایا ہے، بہت کم مسجدوں کو یہ بات حاصل ہے، اور یہ صرف قرآن پاک کی وجہ سے ہے۔ آپ کی مسجد میں جو قرآن پاک کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ چل رہا ہے، کم از کم 10-12 گھنٹہ لگاتار قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، پڑھتا ہے بچہ بچی، قرآن پاک کی آواز گونجتی ہے مسجد کے اندر، ابھی جماعت بھی ہو رہی، سب کچھ ہو رہا، اور اس کا نفع یہ ہے کہ دور دراز کے بچے بچیاں بھی یہاں سے فیضیاب ہو کر حافظ بن کر جا رہے ہیں، صرف بہار نہیں، یو پی کے کئی بچے یہاں سے حافظ ہو کے نکلے ہیں، کئی بچے، اور آج وہ اونچے پوسٹ پر ہیں۔ ایک تو راجستھان کے ایک جامع مسجد کا امام بھی ہے، اس سے میں نے جا کے ملا، ہردوئی کا رہنے والا، ایک بارہ بنکی کا، یہ سب یہاں سے فارغ ہو کے گئے ہیں، اور آپ کے شہر پٹنہ اور دریا پور، فقیر باڑہ اور اس سے متصل علاقے، محلے جتنے ہیں، وہاں سب کے بچوں کے علاوہ آپ کے یہاں سے فارغ شدہ حفاظ دربھنگا کے بھی ہیں، ویشالی کے بھی ہیں، اس سال بیتیا چمپارن کی ایک لڑکی بھی حافظ ہوئی ہے، الحمدللہ، اس کی بھی ابھی جو جلسہ آنے والے ہفتہ میں ہونے والا ہے، انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ اور سنیچر کو جو یہاں عظیم الشان جلسے کی تیاری ہو رہی ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، اس کو آسان فرمائے۔ اس کا نفع ہے کہ اتنے سارے بچے اوپر میں حفظ کرتے ہیں، بچے بھی اور بچیاں بھی، اور کوئی 2 سال میں، کوئی 1.5 سال میں، کوئی 3 سال میں حافظ ہو کر نکل رہے ہیں۔ چھوٹا چھوٹا بچہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے جس نے 1.5 سال میں مکمل حفظ کیا ہے، اور ابھی ایسا سناتا ہے کہ پورے ایک پارہ میں ایک آدھ جگہ ذرا سا جھجکتا ہے، باقی فرفرا کے پڑھ دیتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ سب آپ کی مسجد کی برکت ہے، جہاں پر یہ فائدہ پہنچ رہا ہے قوم کو کہ اتنے سارے بچے حفظ کر کے بھی نکل رہے ہیں، اور پھر یہ ایک مشن جو چل پڑا ہے کہ کسی گھر کا کوئی بچہ بچی دین کی تعلیم سے بے بہرہ نہ رہے، اس کو دین کا علم آ جائے،
قرآن پاک صحیح پڑھنا آ جائے، مسئلے مسائل معلوم ہو جائیں، پاکی ناپاکی کا علم ہو جائے، اردو پڑھنا اچھے سے آ جائے تاکہ وہ اردو پڑھ لے۔ اگر الماری میں کتابیں رکھی ہیں، جی چاہتا کہ ہم کوئی مسئلہ دیکھیں، الماری میں کتابیں اٹھا کے پڑھ لے اور دیکھ لے، اور بتا دے اپنے گھر میں کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ پاک ہے یہ ناپاک ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اگر اردو کی تعلیم ہمارے گھروں میں نہیں ہوگی تو وہ کیا ہوگا؟ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آنے والے جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کرسی پر میری جگہ پر ہمارے شیخ حضرت مولانا شاہ حسین احمد صاحب مدد اللہ العالی جلوہ افروز ہوں گے۔ ایک بڑی بزرگ شخصیت ہیں ہندوستان کی، اور ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور مدرسوں کے محتمم حضرات ان سے بیعت ہیں، اللہ نے مجھے بھی وہ شرف عطا فرمایا ہے۔ بزرگ شخصیت، ان سے ہم نے کہا کہ حضرت بچے حافظ ہو گئے ہیں اور ان کی دستار بندی کرانے کا جی چاہتا ہے، آپ وقت دے دیں تو میں تاریخ رکھ دوں۔ تو پہلے تو مسکرائے، وہ منظر مجھے یاد ہے، 12 بجے رات کی بات تھی، میں اسی وقت پہنچا تھا ان کے پاس، وہ انتظار میں تھے، جاگ رہے تھے، ہنسنے لگے، کھانا کھاؤ کھانا کھاؤ۔ کھانا کھانے کے بعد حضرت نے کہا ٹھیک ہے، تمہارا لڑکا ذکی اللہ ہے یہیں پر، ہم اس کو بتا دیں گے تاریخ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ تو حضرت نے تاریخ دے دیا، پہلی تاریخ دسمبر کی، کہ میں جمعہ میں آؤں گا، جمعہ کے پہلے، اور میں جمعہ میں جو کچھ بھی ہوگا بیان کر کے اسی روز شام کے واپس ہو جاؤں گا، میرے پاس وقت کی تنگی ہے۔ میں نے کہا بس اللہ کا کرم ہے کہ آپ نے اتنا وقت بھی ہمارے لیے نکال دیا، بہت بڑی بات ہے۔ اور سنیچر کے جلسے میں انشاءاللہ تعالی مولانا انیس احمد صاحب آزاد بلگرامی مفسر قرآن ہیں، دہلی کے سید المدارس کے جامعہ عربیہ سید المدارس کے شیخ الحدیث ہیں، ایک بار آ چکے ہیں، ایک یا دو بار، اور ان کی تفسیر بھی ہم نے تمام حفظ والے بچوں کو تقسیم کیا تھا۔ اور حضرت مولانا محمد فرید الدین صاحب مدد اللہ العالی، یہ حدیث کے استاد ہیں دارالعلوم دیوبند وقف میں، وہ بھی آ چکے ہیں، تشریف لائیں گے۔ رات ایک خوشخبری مل گئی ہمیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا انس صاحب، مولانا سید انس رشید، الہ آباد کے، بچپنے کے ہم لوگ دوست ساتھی تھے، وہ آج کل آسٹریلیا میں ہیں، پورے بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ۔ رات خبر ملی کہ وہ آ گئے الہ آباد۔ ہم نے کہا کہ ہم نے آسٹریلیا سے تو آپ سے رابطہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم آپ کو زحمت کہاں دیں گے، لیکن آپ الہ آباد آ گئے ہیں تو آئیے تشریف لائیے جلسے میں۔ تو انہوں نے اپنا پورا پروگرام گنا دیا کہ کہاں کہاں بکنگ ہے، اور پھر 15 تاریخ کی واپسی بھی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ کوشش کریں ایک آدھ پروگرام کو آگے پیچھے کر کے ہمارے پٹنہ میں آئیں، آپ لوگوں کے دلوں میں بسے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر کوشش کرتے ہیں، اگر ٹکٹ کنفرم مل گیا تو ہم انشاءاللہ جلسے میں آئیں گے۔ تو مولانا انس صاحب بھی آ سکتے ہیں، مولانا افضال احمد صاحب الہ آباد سے، حضرت مولانا عمار صاحب کے بڑے لڑکا ہوئے، اور بھی مقامی علماء کرام ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آنے والے جمعہ میں آپ بیان سنیں گے ایک بزرگ ہستی کا۔ آپ سوچ کر آئیں کہ ہمیں دین کا نفع حاصل کرنے کا غنیمت موقع ملا ہے تو ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جمعہ کو بھی اس کو لے لیجئے، کھول دیجئے۔ اور سنیچر کا دن چونکہ جلسے کا دن ہے، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ابھی سے اپنے دن کی ترتیب بنا لیں کہ 2 سال کے بعد یہ جلسہ ہوتا ہے، پھر 2 سال انتظار کرنا